ایکولیبریم پر ہماری گفتگو ابھی جاری ہے۔ اس لیکچر میں ہم میکینیکل سسٹم آئسولیشن اور فری باڈی ڈائیگرام بنانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس لیکچر میں ہماری گفتگو 2D سچویشن تک محدود رہے گی۔ اپنے اگلے لیکچر میں ہم 3D سچویشن کے بارے میں بات کریں گے۔ فری باڈی ڈائیگرام کے بارے میں جاننا اور اس کے بنانے کے طریقے کو سیکھنا انجینئرنگ کے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اہم مضامین مثلاً اسٹیٹکس، ڈائنامکس اور میکینکس آف مٹیریل کے بارے میں بہتر طور سے جان سکیں۔ فری باڈی ڈائیگرام کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک انجینئرنگ باڈی پر جو فورسز اور مومنٹ عمل کر رہی ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ فری باڈی ڈائیگرام کے استعمال سے ہم وہ فورسز اور مومنٹس جن کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فری باڈی ڈائیگرام اگرچہ ایک اسکیل ڈرائنگ تو نہیں ہوتی مگر یہ ایک بہت عمدہ اسکیچ ہوتا ہے جس کا ایک کوآرڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں جو ہماری انجینئرنگ باڈی ہوتی ہے اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن بھی جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈاٹڈ فارم میں ہو یا وہ کوئی باکس کی فارم میں ہو یا کوئی آؤٹ لائن ہو۔ اس کے علاوہ اس میں تمام فورسز چاہے وہ نون ہیں یا ان نون ہیں، وہ اپلائیڈ ہیں یا ریئیکشن فورسز ہیں، وہ چاہے کنسنٹریٹڈ ہیں یا ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، وہ پراپر طریقے سے دکھائی جاتی ہیں اور ان کو ایک اسٹریٹ ایرو کی فارم میں دکھایا جاتا ہے، اور اس ایرو کی ڈائریکشن یہ بتاتی ہے وہ باڈی پر کس طرح ایکٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح مومنٹ بھی اس فری باڈی ڈائیگرام پہ دکھائی جاتی ہیں اور مومنٹ کو ایک کروڈ ایرو کے فارم میں دکھایا جاتا ہے، اور کروڈ ایرو اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں مومنٹ کی ڈائریکشن کا پتہ چل سکے کہ مومنٹ جو ہے وہ باڈی پر کس طرح ایکٹ کر رہی ہے۔ تو ایک فری باڈی ڈائیگرام میں یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ فری باڈی ڈائیگرام میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مثلاً اس میں ایک ایکسس سسٹم ہوگا، اس میں باڈی ہوگی جس پر فورسز ایکٹ کر رہی ہیں، اور وہ باڈی جو ہے وہ ایک پارٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک مکمل باڈی بھی ہو سکتی ہے جو کہ بڑے سسٹم سے علیحدہ کر لی گئی ہو۔ جو فورسز اس پر ایکٹ کر رہی ہوں گی اس باڈی پر وہ ایک لیبلڈ ایرو کی فارم میں دکھائی جائیں گی، اور وہ جو لیبلڈ ایرو ہیں وہ اس طرح بنائے جائیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ فورس کی ڈائریکشن کیا ہے اور ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے اور ان فورسز کا میگنیچیوڈ کیا ہے اور ان کا پوائنٹ آف اپلیکیشن کیا ہے، اور ان فورسز میں وہ تمام فورسز ہوں گی جو اس باڈی پر جو ہے وہ اپلائیڈ ہیں وہ بھی، اور جو ریئیکشن کی وجہ سے جو فورسز ہیں وہ بھی، کیونکہ ہم نے اپنی باڈی کو ایک بڑے سسٹم سے الگ کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ریئیکشن فورسز بھی ہوتی ہیں، تو ہم وہ بھی دکھائیں گے، اور باڈی کو سسٹم میں جو اپلائیڈ فورسز ہیں وہ بھی دکھائیں گے۔ اسی طرح ہم ریئیکشنری مومنٹ اور اپلائیڈ مومنٹ بھی دکھائیں گے اپنی فری باڈی ڈائیگرام میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فری باڈی ڈائیگرام کا حصہ نہیں ہوتی، مثلاً کہ جو باڈی ہے صرف وہی فری باڈی ڈائیگرام میں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور باڈی جو ہے وہ فری باڈی ڈائیگرام کا حصہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہم کنسٹرینٹ ہیں ان کی جیومیٹری ہم نہیں بنائیں گے، بلکہ جو کنسٹرینٹ ہیں یا سپورٹ ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی ان نون فورسز سے، اور فورسز کو ہم ایرو کی فارم میں دکھاتے ہیں، تو ہم کنسٹرینٹ یا سپورٹس کی جگہ جو ہے وہ ہم ان نون فورسز دکھائیں گے جو کہ ایرو کی فارم میں ہوں گی۔ اسی طرح ہم جو باڈی پر انٹرنل فورسز ہیں وہ ہم نہیں دکھاتے فری باڈی ڈائیگرام میں، اور ویلاسٹی اور ایکسلریشن ویکٹر یہ بھی نہیں دکھائے جاتے، صرف فورسز اور مومنٹ دکھائی جاتی ہیں۔ اب ہم فری باڈی ڈائیگرام پر جو ریئیکشن فورسز لگتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ فورسز جو کہ ڈائریکٹلی لگ رہی ہیں ان کو تو دکھانا بہت آسان ہے، لیکن وہ جو ریئیکشن فورسز ہیں جو کہ ساتھ والی باڈیز سے جو کہ ان کانٹیکٹ ہیں ان سے جو لگ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ ہم کچھ سچویشنز دکھائیں گے اور ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور ہم یہ دکھائیں گے کہ ہماری فری باڈی ڈائیگرام جو ہے
اس میں وہ باڈی جو کہ علیحدہ کی گئی ہے اس پر ریئیکشن فورسز کس طرح لگتی ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہماری مین باڈی ہے جس کے ہم فری باڈی ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس سے ان کانٹیکٹ دوسری باڈیز بھی ہیں جو کہ فری باڈی ڈائیگرام کا حصہ نہیں ہے. تو وہ باڈیز یہ کریں گی کہ وہ ہماری مین باڈی کی جو حرکت ہے اس کو وہ روکتی ہیں. وہ کچھ اس طرح کہ اگر وہ نیبرنگ باڈی نہ ہوتی تو ہماری مین باڈی جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں موو کر جاتی. تو نیبرنگ باڈی کا یہ کام ہے کہ وہ فورس لگا کے ہماری جو مین باڈی ہے اس کی حرکت کو، اس کی موومنٹ کو روکے. تو وہ موومنٹ روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کچھ فورس لگائے گی اور وہی فورس جو ہے وہ ریئیکشن فورس کہلائے گی. تو ہم وہ ریئیکشن فورسز اپنی باڈی پر اس کے درست سینس میں لگائیں گے تاکہ ہماری فری باڈی ڈائیگرام جو ہے وہ ریئیکشن فورس بھی دکھا سکے. ہم ریئیکشن فورسز کے بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. ہم 2D کنڈیشن کی جو 9 سچویشنز ہیں کامن، ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. جو پہلی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بیم ہے اور یہ ایک فلیکسیبل کیبل یا چین یا روپ کے ذریعے جو ہے یہ فکس ہوئی ہوئی ہے کسی چیز سے، اور یہ کسی اینگل تھیٹا پر ہے ہاریزونٹل سے. اب اگر ہم اس بیم کی بناتے ہیں فری باڈی ڈائیگرام تو کچھ اس طرح بنے گی کہ بیم جو ہے وہ الگ کر لی جائے گی اور اس کیبل کو جو ہے وہ ایک فورس سے ریپلیس کر دیا جائے گا، اور وہ فورس ایک اینگل تھیٹا پر ہوگی اور فورس کی ڈائریکشن اس طرح ہوگی کہ گویا اس نے پل کر کے اس بیم کو اپنی جگہ روکا ہوا ہے. اب اس میں 2 سچویشن مزید ہیں کہ ہم کیبل کا ویٹ جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیں گے یا اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. دونوں کیسوں میں چونکہ کیبل جو ہے وہ ہماری فری باڈی ڈائیگرام کا پارٹ نہیں ہے، فری باڈی ڈائیگرام میں صرف بیم شامل ہے، تو ہم صرف اس کو ایک ٹینسائل فورس دکھائیں گے جو کہ ایک اینگل تھیٹا پر ہے. دوسری سچویشن ہماری ہے کہ جو ہماری باڈی ہے، یعنی کہ یہ والی باڈی جو ہے وہ کسی اور باڈی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہے اور وہ باڈی جو ہے وہ سموتھ ہے، یعنی کہ یہ سرفیسز جو ہے وہ سموتھ ہیں، اس میں کوئی فورس آف فرکشن وغیرہ کا عمل نہیں ہے. تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ جب ہم اس باڈی کو آئسولیٹ کریں گے تو اس باڈی کی جگہ ہمیں ایک فورس لگانی پڑے گی. تو وہ فورس اس طرح ہوگی کہ وہ کمپریسو نیچر میں ہوگی اور وہ جو ہے سرفیس کے نارمل ہوگی، یعنی کہ یہ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری ہوگا. تو جب بھی ہم اس کا بنائیں گے فری باڈی ڈائیگرام تو اس باڈی کی جگہ ایک کمپریسو فورس ہوگی جو کہ 90 ڈگری پر ہے. اب ہم 2 مزید سچویشنوں کو دیکھتے ہیں. دوسری سچویشن جو ہماری تھی وہ تھی کہ اسموتھ سرفیسز جو ہیں وہ ان کانٹیکٹ ہیں، اور جو تیسری سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو سرفیسز ہیں وہ رف ہیں، اور سچویشن کچھ یوں ہے. تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ ایک نارمل فورس تو ہماری ہوگی ہی ہوگی، اس کے علاوہ ایک فورس آف فرکشن بھی ہوگی، اور یہ ایک دوسرے سے 90 درجے کے زاویے پر ہوں گی. تو ہم یوں کر سکیں گے کہ ہم ان کو دونوں فورسز کو ایک ریئیکشن فورس سے ریپلیس کریں، مگر اس کیس میں ہمیں ان نون فورسز کیلکولیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو ہم ان دونوں کو 2 سیپریٹ فورسز کے طور پر ہی ڈیل کریں گے جب تک ان کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہو جاتی. جب ویلیو معلوم ہو جائے گی تو ہم ان کو ایک فورس سے ریپلیس کر سکیں گے. چوتھی سچویشن ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے، مین باڈی، یعنی کہ یہ کسی بیم یا کسی اور ٹرس کا حصہ ہے، وہ ایک رولر سپورٹ کے ذریعے اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس پر پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے سچویشن یوں ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے. ان تمام سچویشنوں میں جب ہم اپنی باڈی یعنی کہ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو یہ جو بال ہے یا راکر ہے یا کچھ بھی ہے، یہ ریپلیس ہو جائے گا صرف ایک نارمل فورس سے جو کہ یہ لگی ہوئی ہے. اس سچویشن میں یہ سچویشن ہوگی، اور یہ جو فورس ہے n یہ اپورڈ ہوگی. گویا کہ اگر یہ نہ ہوتی، یہ چیز نہ ہوتی تو اس نے جو ہے وہ نیچے آ جانا تھا. تو اس نیچے آنے کے عمل کو روکنے کے لیے یہ فورس n جو ہے یہ اپورڈ لگی ہوئی ہے، تاکہ یہ جو فری باڈی ڈائیگرام ہماری ہے اس کی جو مین باڈی ہے
یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں۔ پانچویں جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریلی سلائڈنگ گائیڈ جو ہے ہماری باڈی اس میں ایکٹ کر رہی ہے، یعنی کہ اس کی ایکچوئل موشن جو ہے وہ لیفٹ رائٹ تو پاسبل ہے لیکن اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان دونوں کیسز میں جو ہماری مین باڈی ہے چونکہ اس نے اس کو نیچے جانے سے روکا ہوا ہے تو لہٰذا جو ریئیکشن فورس ہے وہ اپورڈ لگے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی فی الحال ان نون ہے تو اس کو ہم این سے شو کریں گے، تو گویا ایک اپورڈ فورس جو ہے وہ اس پورے چیز کو جو ہے وہ ریپلیس کر دے گی، اور ہماری سچویشن جو ہے فری باڈی ڈائیگرام کی وہ کچھ اس طرح ہوگی۔ چھٹی سچویشن یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ ایک طرح کا پن کنیکشن ہے، یعنی یہ ہماری باڈی ہے اور وہ ایک پن سپورٹ کے ذریعے اس پر لگی ہوئی ہے۔ اس کیس میں یہ ہوگا کہ ایک جو فورس ہے وہ اس طرح ایکٹ کر رہی ہوگی ریئیکشن فورس، ایک ریئیکشن فورس اس طرح ایکٹ کر رہی ہوگی جیسے کہ یہاں پر ہے۔ اس کو ہم گویا کہ ایک ریئیکشن فورس سے بھی شو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پن جو ہے وہ فری ہے کہ یہ باڈی جو ہے وہ اس طرح اور اس طرح روٹیٹ کر سکتی ہے تو پھر تو یہ دو فورسز ہوں گی، لیکن اگر اس کی روٹیشن جو ہے وہ بھی روکی ہوئی ہے، پن جو ہے وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ یہ روٹیٹ نہیں کر سکتی بلکہ اس کا سب کچھ فکسڈ ہے، تو اس کیس میں ایک ایڈیشنل مومنٹ بھی ہوگی تاکہ وہ اس کی جو فری موومنٹ کو ہے وہ روکے۔ تو گویا اس کیس میں اگر جو پن ہے وہ ٹرن نہیں کر سکتی لیفٹ رائٹ تو پھر دو ریئیکشن فورسز اور ایک ریئیکشن مومنٹ ہوگی، اور اگر یہ پن جو ہے وہ اس کی روٹیشن کو جو ہے وہ الاؤ کر رہی ہے تو پھر صرف دو ریئیکشن فورسز ہوں گی، اور یہ جو دونوں ریئیکشن فورسز ہیں دونوں کیسز میں وہ ایک دوسرے سے 90 درجے کے زاویے پر ہوں گی۔ اپنی آسانی کے لیے ہم ان کو آر ایکس اور آر وائی کا بھی نام دے لیتے ہیں۔ اگلی سچویشن یعنی کہ جو ہماری ساتویں سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے چاہے وہ بیم ہے یا کوئی بھی باڈی ہے وہ پراپرلی اپنے سپورٹ کے اندر بلٹ ان ہے یا وہ پراپرلی ویلڈڈ ہے۔ تو اس کیس میں یہ ہوگا کہ چونکہ یہ باڈی نہ دائیں طرف جا سکتی ہے نہ اوپر جا سکتی ہے نہ ہی روٹیٹ کر سکتی ہے، تو گویا یہاں پر ایک ریئیکشن فورس ایف، ایک ریئیکشن فورس وی اور ریئیکشن فورس ایم ہوگی جب بھی ہم اس کو آئسولیٹ کریں گے۔ اگلی سچویشن ہے گریویٹیشنل اٹریکشن کی یعنی کہ ویٹ کی۔ اگر ایک ہمارے پاس باڈی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کچھ وزن ہے تو ہم اس پر یہ وزن ایک فورس کی فارم میں دکھائیں گے۔ اب ہم اپنی آخری سچویشن پر آتے ہیں جو کہ 9ویں سچویشن ہے۔ اس کیس میں یہ ہے کہ ہماری باڈی ہے، اس پر ایک سپرنگ لگا ہوا ہے اور سپرنگ پر ایک فورس ایف لگی ہوئی ہے، اور سپرنگ جو ہے وہ لینئر بھی ہو سکتا ہے اور نان لینئر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں چونکہ یہ جو سپرنگ فورس ہے وہ یہاں پر بھی اتنی ہی لگ رہی ہے جتنی کہ یہاں پر لگ رہی ہے، یہ بھی ایف ہے، تو گویا جب بھی ہم اپنی باڈی کو اسپرنگ سے آئسولیٹ کریں گے تو ہم اسپرنگ فورس جو ہے وہ اس طرح دکھائیں گے، اور اسپرنگ جو ہے وہ ہماری فری باڈی ڈائیگرام کا حصہ نہیں ہوگا۔ اپلائیڈ فورس اور ریئیکشن فورس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی، اب ہم یہ بات کریں گے کہ فری باڈی ڈائیگرام جو ہے وہ بنائی کس طرح جائے۔ تو اس کے 4 سٹیپس ہیں، اگر ہم یہ چاروں سٹیپ جو ہیں وہ درست طریقے سے کمپلیٹ کر لیں تو ہماری فری باڈی ڈائیگرام جو بنے گی وہ بالکل درست ہوگی۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا سسٹم یا کون سی باڈی جو ہے وہ باقی سسٹم سے آئسولیٹ کی جائے گی، اور جو ہم چنیں گے سسٹم یا باڈی وہ ایسا ہونا چاہیے اس میں کہ اس میں کچھ نہ کچھ یعنی ایک یا ایک سے زیادہ ان نون کوانٹیٹیز، چاہے وہ فورس ہو چاہے مومنٹ ہو، وہ اس میں موجود ہوں تاکہ ہم اس کو معلوم کر سکیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم جو آئسولیٹ ہم باڈی کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس کو ہم ڈرا کریں گے۔ اس کو ڈرا ہم اس طرح کریں گے کہ اس کی جو ایکسٹرنل باؤنڈری ہے وہ کمپلیٹ درست طریقے سے ڈرا کریں گے، اور اس میں ہم اس طرح ڈرا کریں گے کہ جو باؤنڈری ہے اس میں تمام جو آئسولیٹڈ پارٹس ہیں وہ شو ہو رہے ہوں،
اور جو کانٹیکٹنگ یا نیبرنگ پارٹس ہیں وہ اس طرح ہوں کہ گویا وہ ریموو کر دیے گئے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم تمام فورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو اپنے جو آئسولیٹڈ سسٹم ہے اس پر اپلائی کریں گے، گویا کہ جو ریمووڈ باڈیز ہیں وہ ریموو ہونے کے بعد فورسز جو ہیں وہ مین باڈی پر وہ لگا رہی ہیں، اور ان کو ہم ان کے پراپر پوزیشن اور پراپر سینس میں ہم جو ہے شو کریں گے۔ ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے ایک ویکٹر کے ذریعے جو کہ ایرو فارم میں ہوگا، اور اس کو ہم پراپر میگنیچیوڈ، ڈائریکشن اور سینس جو ہے وہ تمام انڈیکیٹ کریں گے۔ اس کے بعد سب سے آخری سٹیپ جو ہمارا ہوگا یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو کوآرڈینیٹ سسٹم ہے وہ ہم اس باڈی پہ ڈرا کریں گے۔ جنرلی 2D سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوآرڈینیٹ سسٹم ایکس اور وائی اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں، اور 3D سسٹم میں ایکس، وائی اور زی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں۔ کچھ مثالیں دیے بغیر ہماری بات نامکمل رہ جائے گی۔ فری باڈی ڈائیگرام پر جو فورسز عمل کر رہی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور فری باڈی ڈائیگرام بنانی کیسے ہے وہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اب ہم کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہماری یہ ہے، یہ ایک ٹرس ہے، اس کا وزن جو ہے وہ نیگلیجبل ہے جب ہم اس کو فورس پی سے کنسیڈر کریں۔ یہ یہاں سے جو ہے فکسڈ ہے، اور یہاں سے اس پر ایک رولر سپورٹ آپ اس کو سمجھ لیں پوائنٹ بی پر، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فورسز جو اے پر ایکٹ کر رہی ہیں اور بی پر ایکٹ کر رہی ہیں یہ معلوم کریں، اور اس کے لیے ہمیں پھر فری باڈی ڈائیگرام بتانی پڑے گی۔ تو ہم فری باڈی ڈائیگرام اس طرح بنائیں گے کہ ہم اس ٹرس کو جو ہے وہ اس کے جو سپورٹ ہیں اس سے علیحدہ کر لیں گے۔ تو جب ہم علیحدہ کریں گے تو ہم اس کی آؤٹ لائن بنائیں گے، اس میں یہ جو اپلائیڈ فورس پی ہے وہ کریکٹ سینس میں دکھائیں گے، اور پوائنٹ اے پر 2 ریئیکشن فورسز اور پوائنٹ بی پر ایک ریئیکشن فورس دکھائیں گے۔ یہ فورس اے ایکس، یہ فورس اے وائی اور یہ فورس بی وائی جو ہے وہ ان نون ہے۔ نون فورسز جو ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ ہے پی، اور باقی ساری جو جیومیٹری ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایکولیبریم کا استعمال کرتے ہوئے اے ایکس، اے وائی اور بی وائی معلوم کر سکیں۔ سب سے آخر میں ہم اپنا ایکسس سسٹم پراپر طریقے سے ڈرا کریں گے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عموماً 2D میں ہم اپنا ایکسس سسٹم اس طرح ڈرا کرتے ہیں کہ ایکس ہمارے رائٹ پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، وائی جو ہے وہ اپورڈ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے وہ ایک کینٹیلیور بیم کی ہے، جس پہ 3 فورسز F1، F2 اور F3 ایکٹ کر رہی ہیں۔ یہ تینوں فورسز جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بیم کا جو ماس ہے وہ m ہے، اور بیم جو ہے وہ کینٹیلیور ہے پوائنٹ A پر، لہٰذا جب ہم اس بیم کو آئسولیٹ کریں گے اس کے سپورٹ سے، تو سپورٹ کی جگہ پر 2 فورسز V اور F جو کہ اپنے کریکٹ سینس میں دکھائی گئی ہیں، اور ایک ریئیکشن مومنٹ m آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بیم کا جو ویٹ ہے وہ اس کے سی جی پہ بھی ہم دکھا سکیں گے۔ تو یہ فورس V، یہ فورس F اور یہ M جو ہے یہ ان نون ہے۔ سب سے آخر میں ہم ایکسس سسٹم جو ہے وہ ڈرا کر لیں گے۔ تو یوں یہ فری باڈی ڈائیگرام جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ تیسری اگزامپل بھی ایک بیم کی ہے۔ بیم جو ہے وہ پوائنٹ بی پر سپورٹڈ ہے، اس کے علاوہ پوائنٹ اے پر وہ ریسٹ کر رہی ہے، اس کے اینڈ پر ایک مومنٹ ایم لگی ہوئی ہے، اور اس کے دوسرے اینڈ پر فورس پی لگی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس بیم کا جو ہے وہ فری باڈی ڈائیگرام بنائیں گے تو وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ ہم بیم کی آؤٹ لائن ڈرا کریں گے، اس پر جو نون مومنٹ ہے وہ ڈرا کریں گے، جو نون فورس ہے وہ ڈرا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں جو پوائنٹ بی پہ جو ریئیکشن فورسز بی ایکس اور بی وائی ہیں وہ ہم ڈرا کریں گے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو بی ایکس اور بی وائی اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ پوائنٹ بی جو ہے وہ اس کی موومنٹ کو کمپلیٹلی روک رہی ہیں، نہ وہ ایکس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے نہ وہ وائی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ پوائنٹ اے پہ چونکہ اسموتھ سرفیس ہمیں بتایا گیا ہے تو یہاں پر ایک فورس صرف n لگے گی، اور جو ہے ہمیں ماس m بھی معلوم ہے، تو بیم کے سی جی پر ہم اس کا ویٹ بھی لگا دیں گے، اور سب سے آخر میں ہم
एक्स वाई एक्सिस सिस्टम भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि एम, डब्ल्यू और पी जो हैं ये नोन हैं, और बी वाई, बी एक्स और एन जो है ये अननोन है। तो यूँ ये फ्री बॉडी डायग्राम भी करेक्ट तरीके से बन गई। चौथी और आखिरी मिसाल एक रिजिड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ की है, जो कि एनालाइज किया जाएगा एक सिंगल यूनिट की तरह। तो इसका वेट जो है इस सिस्टम का वो हम नेगलेक्ट कर देंगे, और ये हमारे सामने है। पॉइंट ए ये है जिस पर एक रोलर सपोर्ट है, पॉइंट बी ये है जिस पर एक पिन सपोर्ट है, एक फोर्स पी जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, और एक जो मास एम है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसकी अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी हो इस पूरे सिस्टम की, तो हम सिस्टम को बाकी चीज़ों से यानी कि यहाँ से आइसोलेट कर लेंगे। इस मास एम को भी हम हटा देंगे और इसकी आउटलाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये जो आपके सामने है। जो अप्लाइड फोर्स है वो पी है, वो अपने करेक्ट सेंस में ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी फोर्स जो है वो इस मास का वज़न है यानी कि डब्ल्यू, वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट ए पर चूँकि रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो कि अपवर्ड होगा, उसको हम ए वाई का नाम दे लेते हैं, और ये अननोन है। पॉइंट बी चूँकि पिन सपोर्ट है तो यहाँ पर दो रिएक्शन फोर्स होंगे, एक बी एक्स और एक बी वाई, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। नोन चीज़ें जो हमारे पास हैं वो ये पी और डब्ल्यू हैं, और अननोन जो फोर्सेस हैं वो ए वाई, बी वाई और बी एक्स हैं। आखिर में हम अपना एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे और यूँ हमारी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, या किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस पर रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं, अप्लाइड फोर्सेस क्या होती हैं, ये तमाम बातें इस लेक्चर का हिस्सा थी। अगले लेक्चर में हम 3D रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।